بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنسپل ادارہ محترمہ تسلیم اختر صاحبہ، انتہائی محترم اور مکرم مولانا اجمل عباسی صاحب، کوآرڈینیٹر کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن تحصیل ریکورڈ، میرے بہت ہی معزز اور محترم معززین، محترم منظور خان صاحب، محترم ظفر صاحب، محترم معروف صاحب، محترم عبدالرزاق خان صاحب، برادر عزیز انعام حنیف صاحب، ولید صاحب، محترم عبدالمجید صاحب، محترم سکندر صاحب، اور اس دھرتی کے محترم مولانا عامر صاحب، میری عزیزہ جس نے ابھی سہرش، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں اور عزیز طلباء اور طالبات، اور سب سے بڑھ کر اس ادارے کی میری معلمات بہنیں، میں سب سے پہلے پرنسپل ادارہ اور ان کے سٹاف کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج مختصر وقت میں ایک شاندار ایونٹ کا اہتمام کیا، مجھے اور مولانا اجمل صاحب کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا اور آپ لوگوں نے مدعو کیا۔ میں اسٹیج کی وساطت سے محترم راجہ سجاد صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پروگرام کے حوالے سے خصوصی طور پہ ذمہ داری لگائی کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے۔ بڑی خوبصورت پیرائی میں مولانا اجمل عباسی صاحب نے، محترم عامر صاحب نے اور سہرش نے گفتگو کی ہے۔ میں کوئی لمبی بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بہت ہی شاندار پروگرام تھا۔ تلاوت کلام پاک سے لے کے حمدیہ پروگرام سے لے کے اور اس کے ساتھ ساتھ نادیہ کلام سے، اور پھر بچوں نے جو ویلکم شو پیش کیا، بچوں نے جس طرح سے ٹیبلوز پیش کیے، پھر اردو میں اور کچھ درمیان میں جو انگلش میں تقریریں کی، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے میسج، بہت سارے پیغامات جو ہے وہ بچوں نے ہی دیے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ جو ہماری بیٹی یہاں پہ سٹیج کنڈکٹ کر رہی تھی، بہت ہی شاندار انداز میں اس نے سٹیج کنڈکٹ کیا ہے۔ یہی صلاحیت ہوتی ہے اور یہی ظاہر ہے کہ ٹیلنٹ ہے جس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت میرے خیال میں ہر ایک بچے کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن جن بچوں کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جو بچے اس قابل بنائے جاتے ہیں، تو وہ پھر یہاں پہ آ کے پرفارم کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے اظہار خیال کرتے ہیں۔ ولید آپ اس سائٹ پہ آتے ہیں، وہ بہت اچھے انداز کے ساتھ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ کانفیڈنس میں دیکھ رہا تھا جو بچی یہاں پہ سٹیج کنڈکٹ کر رہی تھی۔ میں ان بچوں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ جو شاید 4 سے 5 سال کا، بلکہ 4 سال کا بچہ ہوا ہوگا، جو بڑے اعتماد کے ساتھ اس نے آ کے اظہار خیال کیا۔ وہ بچیاں جو 3-4 سال کی ہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا، جنہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی بڑے اچھے انداز کے ساتھ، اور ان میں کبھی بھی جو ہے وہ ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی، اور بڑا اعتماد تھا ان کا۔ یہ اعتماد جو بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان سے ہم پوچھیں تو ان کے دور میں نہ اس طرح کا تعلیمی ادارہ تھا، نہ اس طرح کے موقع تھے، نہ اس طرح سے مائیں توجہ دیتی تھی، نہ اس طرح سے والدین توجہ دے سکتے تھے، اور پھر یہاں پہ ادارہ نہیں، یہاں کے لوگ تو دیرکوٹ پیدل جایا کرتے تھے۔ میری اس بات کو انڈوز کریں گے یہاں کے بزرگ، یہاں کی میری مائیں، کہ یہاں سے دیرکوٹ تک پیدل جانا ہوتا تھا۔ سردیوں میں 2-2 فٹ برف میں آپ کو یہاں سے وہاں تک جو ہے وہ جانے میں ظاہر ہے کتنی مشکلات ہوتی ہوئی ہوں گی۔
اس دور میں اس طرح سے مواقع نہیں ملتے تھے. اساتذہ میں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی اس دھرتی سے تعلق رکھنے والے راجہ شیر افضل خان صاحب, جن کا پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک مقام اور مرتبہ تھا اور ان کی مثال دی جاتی تھی. میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا پدر مستو ہائی اسکول میں, یا 9th کا, تو اس وقت جو ہے وہ بطور ہیڈ ماسٹر وہاں پہ موجود تھے, اور تعلیمی انتظامیہ, یہ ڈی اوز اور ڈویژنل ڈائریکٹرز ان کا بہت احترام کرتے تھے. ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے. اسی کوٹی گاؤں سے راجہ گل احمد صاحب جو ابھی زندہ ہے, وہ وہاں پہ بطور صدر معلم اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے. تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو بہت دور دراز جا کر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے, اور انہوں نے اس دور میں کتنے مشکل حالات میں تعلیم حاصل کی ہوگی. آج ظاہر ہے اس طرح سے مشکلات نہیں ہیں. آج محلے محلے میں اسکول موجود ہیں, سرکاری سطح پہ بھی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ہیں, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جہاں کہیں بھی اسکول موجود ہیں وہاں اساتذہ, ہماری بہنیں اور گھر میں موجود مائیں, ان بچوں کی مائیں اور آپ سارے لوگ ان پہ توجہ دیتے ہیں. اس وقت تو ظاہر کمانے کے لیے لوگ کراچی جاتے تھے, لوگ جو ہے وہ دور دراز جاتے تھے, ان کے لیے بے پناہ مشکلات ہوتی تھی. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ بہت بے روزگاری کے باوجود اور بہت مہنگائی کے باوجود آپ اپنے بچوں کے یونیفارم کا خیال رکھتے ہیں. اس وقت سال میں ایک دفعہ جو ہے ملیشیا کے کپڑے جو ہے وہ بچوں کو دیے جاتے تھے, اور بچے پتہ نہیں جاتی تھی یا نہیں. تو وہ دور بھی لوگوں نے دیکھا ہے اور ہم نے سنا ہے. کچھ ہمیں بھی یاداشت ہے کہ ہمارے دور میں بھی جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس طرح سے بچوں کو تیار کر کے, اتنا صاف ستھرا کر کے, اور بچوں کو یونیفارم پہنا کر اس طرح سے بھیجا نہیں جاتا تھا. بچوں کے اسکارف, ان کی باقی چیزوں کا شاید جو ہے وہ اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا تھا. آپ لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں, اور جب خیال رکھتے ہیں تو قاری عامر صاحب آپ نے تربیت کی بات کی, اور اس تربیت پہ بڑی خوبصورت پیرائے میں مولانا اجمل صاحب نے بات کر لی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ اس تربیت کی بات ہم کرتے ہیں تو میں اس تربیت کی بھی بات کر رہا ہوں کہ بچے بہت صاف ستھرے ہیں. یہ صفائی کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے, اور بچوں میں اگر یہ شعور آ جائے کہ ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تربیت ہے جس کی وجہ سے بچے ظاہر ہے کہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں. اور صفائی کے بارے میں کہ الطہور شطر الایمان, کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور جب بچے صفائی کرنا شروع ہو جائیں, صاف ستھرا رہنا شروع ہو جائیں, تو پھر یہ سمجھیے کہ ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں. پھر جس طرح سے یہاں پہ جو بچی اسٹیج کنڈکٹ کر رہی تھی, 2-3 اور بچیاں آئیں جو مجھے بہت کم عمر بچیاں لگی, لیکن وہ بچیاں جو یہاں پہ آتی رہی وہ پورے ڈریس میں آئیں, وہ سکارف میں آئیں, وہ اپنی جو ہے وہ روایات کا پورا خیال رکھتے ہوئے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ دینا چاہیے ان ماؤں کو جن ماؤں نے ان بچوں کی تربیت کی ہے. یہ کریڈٹ ان معلمات کو اور ان معلمین کو, اساتذہ کو ضرور دینا چاہیے کہ جنہوں نے ان کی تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہتمام کیا. تو آج یہاں پہ آتی ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری بچیاں اور ہماری نوجوان بچیاں جو ہے وہ اپنا پردے کا بھی, اپنے حیا کا بھی خیال رکھ کے آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پیش رفت ہم کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, اور جس طرح سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خیال رکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکیں. کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے جو کلچر ہے اس کلچر کا خیال نہ رکھ سکیں. وہ وجہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آگے نہ بڑھا سکیں. ہاں, یہاں پہ میری ایک عزیزہ نے جو ہے وہ سیرش نے یہاں پہ شکوہ شکایات بھی کی ہے, وہ اس کے جائز ہے, اس لیے کہ جس علاقے میں اور دیار گلی میں آپ لوگ موجود ہیں, یہاں پہ جس طرح سے ادارے کو ڈیولپ کیا جانا چاہیے وہ شاید اس کی کسی حد تک کمی ہے, لیکن اس کمی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے, کہیں والدین کی طرف سے ہو سکتی ہے, اساتذہ کی طرف سے ہو سکتی ہے, کمیونٹی کی طرف سے ہو سکتی ہے, کسی ادارے کی طرف سے ہو سکتی ہے, لیکن اس کمی کو دور کرنے کے لیے ظاہر سارے لوگ جب مل بیٹھتے ہیں اس پہ
ڈسکس کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح کے مسائل حل ہوا بھی کرتے ہیں، اور یہ حل انشاءاللہ ہونے بھی چاہیے اور ہوں گے بھی، اس لیے کہ جب لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم نے مقابلہ کرنا ہے ریڈ کوٹ کے پرائمری اسکول کے ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ، جس میں آج بھی 350 سے 400 بچے ہیں جو کمپٹیشن میں پورے ضلع باغ کے اندر جو ہے وہاں پہ کمپٹیشن میں جا کے پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، تو ہمارا ادارہ بھی اس طرح سے ڈیولپ ہونا چاہیے۔ یہ خیال، یہ کوشش ہے، یہ خواہش میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے لیے آگے بھی بڑھنا چاہیے، لیکن اس کے آگے بڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہاں پہ بچوں کے والدین کا، اس سوسائٹی کے معززین کا، یہاں کے ہر طبقے کے لوگوں کا ظاہر ہے وہ توجہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چونکہ ذکر ہوا ریڈ فاؤنڈیشن کا، میں لسٹ دیکھ رہا تھا ریڈ فاؤنڈیشن کے پینل کے اوپر جو تعلیمی ادارے اس میں یہ ادارہ ابھی شامل نہیں ہے، اس کی وجہ بھی ہے کہ جو اس کرائیٹیریے پہ ادارے آتے ہیں اسی کے مطابق ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ان کو لیا جاتا ہے، جہاں تعداد اچھی ہو، جہاں پہ ظاہر ہے کہ انفراسٹرکچر موجود ہو، اس کو بڑھانے کے لیے میں چونکہ آپ کے اسی علاقے سے اور اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے اختر امین صاحب سے میں آج ہی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ضرور ان کو متوجہ کروں گا کہ اس ادارے کی طرف خصوصی طور پہ جو ہے وہ ریڈ توجہ دے اور ریڈ اپنے پینل پہ لے، اور پینل پہ ہر ادارے کو نہیں لیا جا سکتا، یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہر ادارہ اس پینل پہ نہیں آ سکتا۔ آزاد کشمیر کے اندر ہزاروں تعلیمی ادارے موجود ہیں، لیکن ہزاروں تعلیمی اداروں میں سے سارے اداروں کو ریڈ فاؤنڈیشن کے اندر شامل اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کی ہر کلاس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اور وہ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ کے ایک کلاس کے اندر 30 بچے موجود ہوں، اور اسی طرح سے اس کی باقی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور ڈسکشن میں آ سکتی ہیں وہ ساری چیزیں، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ظاہر ہے اس ادارے کو بھی، ریڈ کو بھی، اور ساتھ ساتھ یہاں کی کمیونٹی کو بھی مل کر کوئی کردار ادا کرنا ہے۔ جب ریڈ کی بات آئی تو مجھے فوری یاد آ رہے تھے کرنل مظہر حیات صاحب، اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے، تو آپ ہی کی دھرتی کے ایک درد دل رکھنے والی شخصیت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے نہ صرف یہاں پہ آزاد کشمیر بھر میں انہوں نے کام کیا، پاک فوج کے پلیٹ فارم سے ظاہر جب فوج کے اندر تھے تو پھر کام کیا، اور اس کے بعد یہاں پہ بھی آ کے نئی نسل کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں پہ اپنے علاقے کے اندر کام کرنا چاہیے۔ آج نہیں ہے، اور کل ظاہر کو ان کا تعزیتی ریفرنس جو ہے وہ ریڈ کوٹ میں دن 10 بجے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس میں ضرور شریک کریں، شریک ہو، اس لیے کہ جس سوسائٹی سے اس طرح کے درد دل رکھنے والے لوگ، اس طرح کے مشنری لوگ، اس طرح کا جذبہ رکھنے والے لوگ اٹھ جائیں تو وہ اس میں بہت کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کئی دفعہ بہت عرصہ انتظار کرنی پڑتی ہے۔ آپ ہی کے اسی کوٹلی گاؤں سے ہی نکھیران سے محترم نثار صابر صاحب جو بہت بڑا دماغ، بہت بڑی صلاحیت کے مالک، وہ ظاہر ہے کہ 24 نومبر کو وہ بھی ہم سے جدا ہوئے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اور میری بہنیں جانتی ہیں کہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہو، ہیومن اپیل ہو، ہیلپ ان نیڈ ہو، یہ ریڈ فاؤنڈیشن ہو، ان سارے اداروں کو بنانے میں اس نوجوان کا کردار تھا۔ اس کے لیے آج بھمبر میں بھی، آج جو ہے وہ ٹیکسلا میں بھی، آج اسلام آباد میں بھی، آج ہر جگہ پہ لوگ اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہیرے، یہ موتی، یہ ہیروز ہماری سوسائٹی کے اندر سے جا رہے ہیں، ہمیں اسی طرح کے لوگ تیار کرنے ہیں، اور یہ جو بچے یہاں پہ آ کے پرفارم کر رہے تھے، جس انداز کے ساتھ میری بیٹیاں یہاں پہ آ کے پرفارم کر رہی تھی، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان کی بھی کمی پوری ہوگی، اور اس سوسائٹی کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ تیار ہوں گے، بڑے بڑے لوگ آگے آئیں گے۔ میں پرنسپل ادارہ میڈم تسلیم ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نامساعد حالات میں اپنی معلومات کی ٹیم کو لے کر جس جذبے کے ساتھ، جس اسپرٹ کے ساتھ، اور جن نامساعد حالات میں وہ اس ادارے کو چلا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہی مشترک جذبہ ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو ان کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتا ہے۔